الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین و ناظرین، الحاد کا ایک مختصر اور سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کی کسی بھی تعلیم کو اسلام کے نام پر کتاب و سنت سے ہٹ کر پیش کیا جائے۔ الحاد کی کئی شکلیں ہیں۔ رب العزت کے اسماء و صفات میں الحاد، کتاب و سنت سے ثابت شدہ عقائد و احکام میں الحاد وغیرہ، اور عصر حاضر میں عام طور پر الحاد کا اطلاق لادینیت پر ہوتا ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین کا انکار کرے یا اس کے وجود کا انکار کرے۔ اور اس قسم کے ملحدین نے، یعنی آخری قسم کے ملحدین نے، جو اللہ کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پھیلانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ الحاد کی سب سے خطرناک شکل عقائد و احکام میں الحاد کا پیدا ہو جانا ہے، جو شریعت کی اصلی صورت کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ فرقے باطلہ اپنے الحاد پر کتاب و سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں اور عوام کو شریعت کے نام پر گمراہ کرتے ہیں، جبکہ جدید الحاد جو اللہ کا انکار کرتے ہیں بالکلیہ، جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ جدید الحاد فلسفہ اور عقل کا سہارا لے کر اسلام کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ خود غور فرمائیں کہ کون سا الحاد زیادہ خطرناک ہے، قرآن و حدیث سے مبرہن الحاد یا پھر عقل و فلسفہ کی بنیاد پر کھڑا الحاد؟ اب دیکھیں کہ معتزلہ یہ فرقہ دوسری صدی کے اواخر میں پیدا ہوا، جس نے رب العالمین کے تمام صفات کا انکار کیا، خبر احاد کا انکار کیا۔ خبر احاد کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو درجہ متواتر تک نہیں پہنچی ہیں، اور اکثر احادیث کا حصہ ایسا ہی ہے، بلکہ حدیث کو دو حصے میں تقسیم کرنا، ایک متواتر اور ایک احاد، یہ معتزلہ کی ہی کارستانی ہے، ورنہ نبی کے زمانے میں حدیث ہی ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں حدیث ہی ہوتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن سے رسول جن چیزوں سے روکیں اس سے رکو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دیں تو پہلے یہ دیکھو کہ یہ متواتر ہے یا آحاد۔ اللہ نے یہ صراحت نہیں کی کہ اگر آحاد ہو تو اس میں عقیدے پر عمل نہ کرو، عقیدے میں وہ حجت نہیں ہوگی، متواتر ہے تو حجت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے یہ تفریق نہیں کی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام ایک دوسرے کو جب بتاتے تھے، دین کی نشر و اشاعت کرتے تھے، تو لوگوں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ خبر واحد تمہارے عقیدے میں حجت نہیں ہوگی، صرف متواتر ہوگی۔ یہ معتزلہ کی پیداوار ہے، معتزلہ کی بدعت ہے کہ انہوں نے احادیث کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو متواتر بنایا، دوسرے کو احاد بنایا، اور کہا احاد عقیدہ اور احکام میں حجت نہیں ہوگی۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اور اشاعرہ بھی عقائد میں خبر احاد کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حجت نہیں مانتی۔ تو معتزلہ اللہ کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث کو عقائد و احکام میں حجت نہیں مانتے، بلکہ بعض صحابہ کرام اور دین کے بعض امور کا تمسخر اور استہزاء ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ خوارج، اس کے بارے میں سب جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ان کے خلاف بہت ہی سخت تھا۔ ان کی اکثریت خوارج، بلکہ یہ کہہ لیا جائے خوارج کے پورے خوارج جو زمانے میں تھے، صحابہ کرام کی اکثریت کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے تھے، ان صحابہ کرام کو جنہوں نے جنگ صفین میں شرکت کی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے خوارج کی بات ہو رہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب جنگ صفین ہوئی تھی، اس وقت جو لوگ، جن صحابہ کرام نے اس میں شرکت کی تھی، یہ خوارج ان تمام کو کافر سمجھتے تھے۔ بہت سی احادیث ان کے یہاں قابل اعتبار نہیں، بالخصوص ان صحابہ کرام کی احادیث جنہوں نے صفین میں شرکت کی، جب وہ احادیث ان کے طریق سے آئے تو ان کے یہاں قابل اعتبار نہیں۔
ان کے اسلام میں، خوارج جس اسلام کو مانتے ہیں ان کے اسلام میں اگر کوئی گناہ کر لے تو اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی. ایک کبیرہ گناہ کر لیا تو وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، چاہے 1000 مرتبہ توبہ کیوں نہ کر لے. ایک گناہ پر انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے خوارج کے ہاں، اور دائمی جہنمی قرار پاتا ہے. بات بات پر گردن ناپی جاتی ہے. ایک فرقہ ہے رافضی، ان کے ہاں اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں، تمام اختیارات ان کے ائمہ معصومین کے پاس ہے. چند صحابہ کرام، 5 سے 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو چھوڑ کر کے ان کی نگاہ میں نعوذ باللہ تمام صحابہ کرام مرتد ہیں. ان کا قرآن الگ ہے، نبی کی کوئی بھی حدیث ان کے ہاں مقبول نہیں ہے. ایک فرقہ ہے اشاعرہ و ماتریدیہ، ان کا بھی اسلام یا ان کے یہاں بھی اسلام کا مفہوم ایسا ہے جہاں اللہ ہر جگہ موجود ہے. ان کی اکثریت کے ہاں چند صفات کو چھوڑ کر کے اللہ کی تمام صفات کا وہ انکار کرتے ہیں. خبر آحاد کو عقائد میں حجت نہیں مانتے، یعنی عقیدے میں خبر آحاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی، لیکن ان کی عقل دلیل بن سکتی ہے. اب دیکھیں کہ یہ اپنی عقل کو نبی کی حدیث پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہم تک منقول ہو کر کے آیا ہے، نبی کی احادیث پر یہ اشاعرہ و ماتریدیہ اپنی عقل کو فوقیت دیتے ہیں. البتہ یہ کہتے ہیں کہ عقائد میں خبر آحاد حجت نہیں ہو سکتی، صرف احکام میں خبر آحاد حجت ہوتی ہے. اور احکام میں بھی اسی وقت خبر آحاد کو حجت مانا جائے گا جب خبر آحاد کا تعارض یا ٹکراؤ قیاس سے نہ ہوتا ہو. ٹکراؤ کی صورت میں قیاس کو مقدم کیا جائے گا اور نبی کی حدیث کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح صوفیہ کا اسلام ہے جہاں رہبانیت، بدعقیدگی، خرافات کی بھرمار ہے. عقیدہ وحدت الوجود اور ہر قسم کی جو بدعقیدگیاں ہیں وہاں پائی جاتی ہیں. مذکورہ 5 فرقے جو گزرے، معتزلہ، خوارج، صوفیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، روافظ، 5 فرقے سے تھوڑا تھوڑا لے کر کاکٹیل بنا لے تو مولانا مودودی کی جماعت اسلامی یا حسن البنا کے اخوان المسلمین اور ان جیسے افکار تیار ہو جاتے ہیں. مندرجہ بالا امور پر رد کرنا یہ اصل میں الہاد پر رد کرنا ہے. اگر داخلی الہاد، یہ سب داخلی الہاد ہیں، اس پر قدغن نہیں لگائی گئی اور اس پر نکیر نہیں کی گئی تو یہ سوال یہ آتا ہے کہ جدید الہاد سے متاثر ہونے والوں کو ہم کیسے روکیں گے؟ جو لوگ جدید الہاد سے متاثر ہوتے ہیں انہیں کیسے روکیں گے؟ اور یہ جو جدید الہاد کی طرف لوگوں کے قدم بڑھتے ہیں، اسی صورت میں جب وہ اللہ رب العالمین کی صفات، انکار سنت، ان تمام کی دہلیز کو پار کرتے ہیں تو جا کر کے جدید الہاد سے متاثر ہوتے ہیں یا ان کے فلسفے سے متاثر ہوتے ہیں. اسلام کی اصل شکل کو مسخ کر کے اور تعلیمات نبوی میں تحریف کر کے اسلام کے دفاع کا دعویٰ کرے اور پھر اپنے دعویٰ پر کتاب و سنت سے دلائل بھی پیش کرے، جیسا کہ مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار سر سید اور غامدی صاحبان جیسے لوگوں نے کیا ہے، ان پر رد کرنا، ان لوگوں کے سامنے ان کے باطل کے پردے کو چاک کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، جو ان کے لیے، جو ان مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے جو مسلمان انکار سنت میں اور اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں الہاد میں مبتلا ہے، اور قریب ہے کہ وہ جدید الہاد کے فتنے اور فلسفے سے بھی متاثر ہو جائیں. الہاد کے پھیلنے کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ انسان قرآن مجید سے اپنا رشتہ اس طریقے سے مضبوط نہیں رکھتا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ انسان جب اللہ کے بہت قریب رہے گا تو الہاد کے جو بھی راستے ہیں اس پر مسدود رہیں گے، بند رہیں گے. اللہ رب العالمین قدم قدم پر اس کی نصرت اور مدد کرتا رہے گا. تو پہلا سبب یہ ہے کہ جو قرآنی تعلیمات ہیں، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اللہ کے قدرت کا، اللہ رب العالمین کی صفات کا، اسماء حسنہ کا اور جو عقائد کا ذکر ہے، اس کو صحیح سے نہ سمجھنا اور اس سے دوری اختیار کرنا شعوری یا لا شعوری طور پر الہاد کو دعوت دیتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ الہاد سے متاثر ہیں ان کی اکثریت قرآن مجید کی تعلیمات سے ناواقف ہے.
تو جو اپنے رب سے واقف نہیں ہوگی، جو قوم اپنے رب سے واقف نہیں ہوگی، وہ قوم دوسروں سے واقف ہوگی اور دوسروں سے متاثر ہوگی۔ دوسرا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ سمجھنا اور اس سے دور رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اگر سمجھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلا جائے تو انسان الحاد سے بآسانی محفوظ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، چونکہ الحاد شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، کہ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ شیطان کا بس یا زور ان لوگوں پر کبھی نہیں چل سکتا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو یقیناً جو اللہ پر ایمان رکھے گا وہی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھے گا، اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھے، سمجھے، اس کی تعلیمات پر عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھے، سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، شیطان کا بس اور شیطان کا زور اس پر نہیں چل سکتا۔ تو الحاد کے پھیلنے کے اسباب میں سے یا لوگوں کے متاثر ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ قرآن مجید سے دوری، قرآن مجید کی تعلیمات سے دوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری۔ تیسرا سبب کہ بعض لوگ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں، احادیث رسول پڑھتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سمجھنے کا، پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ صحابہ اور سلف سے مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے الحاد، چاہے وہ جدید ہو چاہے قدیم الحاد ہو، دونوں نظریات ان کے اندر گھر کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ خبر آحاد کا انکار کرتا ہے اور اسی راستے سے چل کر کے معتزلہ کی راہ ہوتے ہوئے جدید فلسفے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر عقیدہ صحیحہ کو حاصل کیا جائے، عقیدہ توحید کو اپنایا جائے اور سلف صالحین کے منہج کو، کہ ان کا منہج کتاب و سنت کے سلسلے میں کیا تھا، اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں کیا تھا، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کے سلسلے میں کیا تھا، اس کو اگر سمجھا جائے اور اس چیز کو علماء لوگوں تک پہنچائیں تو الحاد کے بہت سارے راستے بآسانی بند ہو سکتے ہیں۔ یہ تین سب سے اہم اور بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے الحاد دھیرے دھیرے مسلمانوں کے درمیان اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے یا نوجوانوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اور چوتھا سبب جو بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ملحدین جس تیزی سے کام کر رہے ہیں اپنے شکوک و شبہات کو پھیلانے میں، اس تیزی سے ان کے شبہات اور شکوک کا رد کرنے میں اہل علم کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب تک ان کے شکوک و شبہات کا مفصل اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کے طریقے سے، سلف صالحین کے طریقے پر، اہل علم کا جو طریقہ رہا ہے اس طریقے پر ان کا رد نہیں کیا جائے گا، تو ایک آدمی کو جب شکوک و شبہات ایک آدمی تک پہنچیں گے اور اس کا صحیح جواب نہیں ملے گا تو وہ مزید شکوک و شبہات کے گھیرے میں یا اس کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بھی کمزوری ہے، یا اسباب پھیلنے کے، الحاد کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ علماء کرام اس تیزی سے ان کے اوپر رد نہیں کرتے جس تیزی سے ملحدین اپنے شکوک و شبہات کو لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں۔ تو اگر ان چار چیزوں کو، اہل علم نے اور بھی بہت سارے اسباب بیان کیے ہیں، ان چار چیزوں کو کہ کتاب و سنت کی تعلیم کی نشر و اشاعت کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے جو بھی فتنے پھیلائے جاتے ہیں اس کا رد کیا جائے، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی سنت کی عظمت سکھلائی جائے، عقیدہ صحیحہ کو عام کیا جائے، اور منہج سلف ہر باب میں کیا تھا اگر اس کی نشر و اشاعت کی جائے تو بہت سارے لوگ الحاد سے متاثر ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مکتب کے زمانے سے، جب ابھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب قاعدہ یا پھر قرآن مجید ناظرہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت سے اس کی تربیت کی جائے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے تو ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے، غیب پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے، آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اللہ رب العالمین کو ہم مانتے ہیں تو کس طریقے سے مانیں۔ ان تمام چیزوں کے تعلق سے اگر بچپنے سے تربیت کی جائے تو وہ چیزیں انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہیں اور
جب وہ جوان ہوتا ہے یا اسکول کالج کا رخ کرتا ہے یا کسی اور طرف تجارت کا رخ کرتا ہے تو وہاں پر جو ملحدین ہوتے ہیں وہ ملحدین ان کو اپنے جال میں کم پھنسا سکتے ہیں. لیکن جب شروع سے ہی ایسی تربیت نہ کی جائے، کنوینٹ وغیرہ میں بھیجا جائے گا جہاں پر عیسائیت کی جو تعلیم ہوتی ہے یا پھر دوسرے افکار کی تعلیم ہوتی ہے اور بچے کو اسلامی تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی ہے، تو ایسے بچے جلدی الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو مکتب سے بچپنے سے اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے اور پھر اس کے بعد کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے، عقیدہ صحیحہ کو سکھایا جائے اور منہج سلف کسے کہتے ہیں علماء سے اسے بتایا جائے، علماء کرام سے اس کے تعلق اور رابطے کو جوڑا جائے، تبھی جا کر کے اس الحاد پر قدغن لگ سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ.